السلام علیکم دوستو، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج پر گئے ہوئے تھے۔ ایک جگہ جا رہے تھے، ان کا تیلا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک نوجوان آیا اور ان سے ان کا تیلا چھینا اور بھاگ گیا۔ ذرا آگے گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جیسے بینائی چلی گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا، میں نے فلاں جگہ پر ایک بوڑھے میاں کا تیلا چھینا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ کوئی مقبول بندے تھے کہ میرے بینائی چلی گئی، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دوستو لوگ اس کو اس جگہ پر لے گئے۔ وہاں وہ بڑے میاں نہیں تھے، قریب ہی ایک حجام تھا۔ اس سے پوچھا تو کہا کہ وہ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، آپ اگلی نماز تک انتظار کریں، میں نشاندہی کر دوں گا۔ اگلی نماز تک وہ بزرگ آ گئے۔ اس حجام نے ان کی نشاندہی کر دی۔ اب وہ نوجوان ان سے معافی مانگنے لگا دوستو، اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بڑا شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اب وہ فرمانے لگی کہ میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب بار بار اس نے معافی مانگی، اور بار بار انہوں نے کہا کہ میں نے تو اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا۔ تو لوگ بڑے حیران ہو گئے۔ کسی نے پوچھا، حضرت اس نے آپ کا تیلا چھینا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا؟ وہ بزرگ کہنے لگے، ہاں مجھے ایک خیال آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا تھا۔ پوچھا، کیا خیال آ گیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے علماء سے مسئلہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جب تک پوری امت کا حساب و کتاب پورا نہ ہو جائے گا، میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس نے میرا تیلا چھینا، اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میرا یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر اس مقدمے کے فیصلے میں لگیں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں اتنی دیر ہو جائیں گے۔ میں نے معاف کر دیا کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگیں گی۔ مقصد، جی ہاں دوستو، مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں اس طرح کہ یعنی اس بزرگ کی طرح سوچ اپنائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔